السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، الحمدللہ حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور روزانہ کئی فلائٹ الحمدللہ آ رہی ہے اور لوگ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں ہو کیا رہا ہے اور ہر سال ہوتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے حاجیوں کی دعوت کرتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو حج میں جانے سے پہلے دعوت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حج سے آنے کے بعد واپس کرتے ہیں۔ زیادہ تر جو دعوت کرتے ہیں وہ حاجی کی حج سے آنے کے بعد کرتے ہیں اور یہ سلسلہ مہینوں سے بھی زیادہ دور تک چلا جاتا ہے اور حاجی بھی دعوت کھا کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں حاجی کو جو ہے کسی کے یہاں اس طرح کی دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے جو ہے خود حاجی جو حج کر کے آیا ہے وہ سب کی دعوت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج میں جانے سے پہلے دعوت دے دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حج سے آنے کے بعد جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ تو کیا یہ حاجی کو جو ہے سب کی دعوت کرنا اور سب لوگوں کو وہاں جا کر کے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ان دو مسئلوں پہ خاص طور سے ہم بات کریں گے۔ باقی ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ طائف ہم جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ حاجی کی اگر کوئی دعوت کرے یا رشتہ دار کوئی دعوت کرے تو کیا حاجی کو اس کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے نہیں ہے؟ تو تمام علماء کرام اور مفتیان کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کی دعوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ از قبیل رسومات ہے، یعنی یہ رسم ہم نے بنا رکھی ہے اور آپ کی نیت اگرچہ رسم پر عمل کی نہ ہو مگر آپ کے عمل سے اس رسم کو تائید ملے گی، اس لیے آپ اس سے پرہیز کریں۔ یعنی اگر آپ کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی میں رسم کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، میں تو ویسے ہی کر رہا ہوں، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ کر، جب کوئی نیک آدمی کوئی چاہے وہ غلط ہی کام کر رہا ہو تو کچھ لوگ جو ہے اس کی جو ہے آڑ لے کر کے اس غلط کام کو کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کرتا ہے، اسے ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے بھلے ہی آپ کی نیت صحیح ہو تو آپ کو دیکھ کر جو ہے لوگ اسے جائز سمجھیں گے اور اسے مستقل رسم بنا لیں گے، اس لیے حاجی کی جو ہے کوئی دعوت نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، حاجی حضرات جو دعوت کرتے ہیں لوگوں کی تو اس کے بارے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ جو ہے حج سے جیسے ہی آ جاتے ہیں تو مستقل جو ہے دعوت کرتے ہیں، سب لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دعوتوں میں بلاتے ہیں اور ایک بڑا پروگرام کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس طرح کا پروگرام کرنا علماء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ صحابہ سے اور نبی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو منع فرماتے ہیں اور بہت سے لوگ قرض لے کر کے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے دعوت کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہوئے ہیں یا جاتے ہوئے آپ کو جو ہے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو ان کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرنی چاہیے اور اچھی طرح سے ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو جو ہے دعوتیں دینا، گھر گھر بلاوا بھیجنا کہ آ جاؤ بھائی ہمارے یہاں دعوت ہے، حج پر جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، اور دکھاوا ریاکاری کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اتنے سارے پیسے لگا کر زندگی بھر کی جو رقم آپ نے پائی پیسہ جو اکٹھا کیا تھا اسے آپ نے لگا کر کے، جو آپ نے حج میں لگایا ہے اکٹھا کر کے، آپ اسے جو ہے برباد نہ کریں، غلط کام نہ کریں۔ آپ اللہ کے گھر سے ہو کر کے آئے ہیں، گناہ سے دھلے ہوئے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا کر دیا ہے جیسا کہ اس دن ہوتا ہے بچہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو ہے جو انسان حج کر لیتا ہے، اللہ اس کے حج کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو حج کرنے کے بعد بھی آدمی اگر برابر وہی گناہ میں لگا ہوا ہے، جو غلط کام پہلے کرتا تھا وہ اب بھی کر رہا ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، پہلے بھی چوری کرتا تھا اب بھی چوری کر رہا ہے، پہلے بھی لوگوں کو دھوکے دیتا تھا اب بھی دے رہا ہے، تو سمجھو اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حج قبول ہونے کی یہ بھی نشانی ہے کہ آدمی غلط کاموں سے رک جائے، یعنی متقی پرہیزگار والی زندگی وہ گزارنے لگے، اور پہلے جو گناہ کیا کرتا تھا، جو غلط کام کرتا تھا، ان سب سے توبہ کر کے اب جو ہے صحیح راستے پر لگ جائے۔ تو اس لیے آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ اس کے بعد ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے طائف کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نے بدائی طواف نہیں کیا ہے، کیا یہ ہمارے نام کا نفلی عمرہ نہیں کیا ہے، اس لیے کیا مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدائی طواف کیسے کریں کیونکہ ابھی ہمارے جو 10 دن باقی ہے جانے کے۔ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آپ جو روزانہ طواف کر رہے ہیں، اگر آپ نے ایک بھی طواف کر لیا ہے نفلی طواف بغیر عمرے کے، تو یہ جو طواف آپ نے کیا ہے یہ طواف وداع مانا جائے گا، سمجھ رہے؟ اگر آپ نے ایک بھی طواف نہیں کیا ہے حج کرنے کے بعد تو آپ کم سے کم ایک طواف ضرور کر لیں، طواف وداع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے میقات سے باہر جا رہے ہیں، اور میقات سے باہر جانا ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے گھر آ گئے ہوں، تو اس لیے آپ طواف وداع کر لیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے عمرہ بھی کرنا پڑے گا، آپ اپنے احرام ساتھ میں لے کر کے جائیں، وہاں جا کر طائف کی بڑی میقات ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کر آئیں گے اور آتے ہی عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد میں جیسے جیسے صفا مروہ دوڑنا حلق وہ تو سب آپ کو پتہ ہی ہے، وہ سب کام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے اصلی کپڑوں میں آ جائیں گے۔ اور طواف وداع جب آپ 10 دن آپ کے باقی ہے، جب آپ جائیں گے پھر دوبارہ سے کر سکتے ہیں۔ طواف وداع جو بھی آپ کا آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع مانا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ جا کر کے طواف وداع کے نام سے ہی کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر آپ نے طواف وداع کا نام بھی نہیں لیا، ویسے ہی نفلی طواف کیا ہے، آخری جو بھی آپ کا طواف ہوگا وہ طواف وداع مان لیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح سے آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی کنفیوز ہے، آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔